فتوكل على الله إنك على الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہمارے درس کا عنوان ہے کبیرہ گناہ اور اس کی حقیقت اور اس کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا موقف. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم لوگ کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں بہترین مقام پر داخل کریں گے. اس آیت میں دو باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلا کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور دوسری بات یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا گویا خود صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جایا کرتا ہے. محترم سامعین، ایک مومن کی زندگی میں دو ہی چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، اور دوسرا بتقاضۂ بشریت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی معصیت. تو جس طرح نیکیوں کے اندر مختلف درجات پائے جاتے ہیں، کوئی نیکی بڑی ہوا کرتی ہے، کوئی نیکی اس سے بڑی ہوا کرتی ہے، اسی طرح گناہ بھی ایک درجے کے نہیں ہوا کرتے. گناہ کے بھی الگ الگ مراتب ہیں. کوئی گناہ چھوٹا ہوا کرتا ہے، کوئی گناہ اس سے بڑا ہوا کرتا ہے جسے کبیرہ کہا جاتا ہے، کوئی گناہ کبیرہ سے بڑا ہوا کرتا ہے، یہاں تک کہ کوئی گناہ اور بڑا، سب سے بڑا، جسے اکبر الکبائر کہا جاتا ہے، بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے 3 مقامات پر کبائر کا تذکرہ فرمایا، یعنی کبیرہ گناہ. اس کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے صغائر، چھوٹے گناہ، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اللمم. 3 آیت میں اللہ رب العالمین کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرمایا. ایک سب سے پہلے سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. دوسری آیت سورۃ الشورى کی آیت نمبر 37 اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یجتنبون الکبائر وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے بھی ہیں اور جب کسی بات پر غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیا کرتے ہیں. اور تیسری آیت سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ. مومن لوگ وہ ہوا کرتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اور فحش کاموں سے بچتے ہیں سوائے صغیرہ گناہوں کے. بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے ان سے صغیرہ گناہ ہو جایا کرتے ہیں، سرزد ہو جایا کرتے ہیں. تو ان آیتوں سے، ان تینوں آیتوں سے کبیرہ گناہ کو ثبوت ملتا ہے. وہیں پر لفظ کے اعتبار سے جہاں پر کبیرہ ہوگا وہاں پر صغیرہ بھی ہوگا، صغیرہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے قرآن کریم کی سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 سے. پھر محترم سامعین، کبیرہ کسے کہا جاتا ہے؟ کیا شریعت اسلامیہ میں کبیرہ گناہ کچھ مقرر کیے گئے ہیں، یا کچھ احادیث میں لفظ کبائر کہہ کر یا اکبر الکبائر کہہ کر جن گناہوں کا تذکرہ کیا گیا وہی کبائر ہیں، یا ان کے علاوہ اور بھی ہیں؟ یا کبیرہ گناہ کے لیے کیا ضابطہ ہے، کیا قانون اور کیا قاعدہ ہے، کیا اصول ہے؟ اس تعلق سے کچھ باتیں جاننا ہمارے لیے ضروری ہوا کرتا ہے. کبیرہ گناہوں کے تعلق سے صحابہ کرام، تابعین اور مختلف سلف رحمہم اللہ سے مختلف تعریفات ثابت ہیں. اتنا یاد رکھیے، کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے تعلق سے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہو، یا جس کے تعلق سے جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہو، یا جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا تذکرہ کیا گیا ہو، یا جس کے تعلق سے دردناک عذاب یا جہنم کی وعید، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، لعنت وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہو. اسی طرح ہر وہ گناہ
جس کے کرنے پر اسلام میں حد نافذ کی جاتی ہو، جسے اسلامی سزائیں کہا جاتا ہے، حدود نافذ کی جاتی ہو، ان تمام کا تعلق کبیرہ سے ہوا کرتا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں لفظ کبائر کے تعلق سے یا گناہ کبیرہ کے تعلق سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف رحمہ اللہ میں سے کن کن لوگوں نے کیا کہا ہے، ان میں سے کچھ مختصر تعریفات ہمیں جانتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صغیرہ گناہ وہ کیا ہے اور کبیرہ گناہ کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور معروف صحابی اور قرآن کریم کے ماہرین میں شمار کیے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مانہ اللہ تعالی عنہ فی هذه السورہ الی قوله تعالی ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنہ فهو کبیرۃ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 میں ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنہ، اس آیت میں جن جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان تمام کو کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہی کل ذنب ختمہ اللہ بنار او غضب او لعنت او عذاب۔ کبیرہ گناہ سے مراد ہر وہ گناہ جس کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کا تذکرہ کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی غضب کا تذکرہ کیا گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی لعنت کا تذکرہ کیا گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یعنی کسی بھی گناہ کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ گناہ مت کرو، ایسا کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ ہے، جہنم کی دردناک سزا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم لوگ دے سکتے ہیں سورۃ النساء کی سورۃ المائدہ کے آیت سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ مومن کے قتل کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے 5 دردناک عذابات کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کوئی بھی کسی بھی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، دوسرا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، وغضب اللہ علیہ، تیسرا اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، چوتھا ولعنہ، اللہ کی لعنت پر نازل ہوگی، وأعد له عذابا عظیما، پانچواں اس کے لیے دردناک عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعریف بیان فرمائی ہے اس کے تعلق سے یہ آیت بالکل مناسب طور پہ لگتی ہے۔ اسی طرح ضحاک فرماتے ہیں کبیرہ گناہ کی تعریف میں ما اوعد اللہ علیہ حدا فی الدنیا او عذابا فی الاخرہ۔ کبیرہ گناہ سے مراد ہر وہ گناہ جس کے کرنے پر شریعت نے دنیا میں حد نافذ کی ہے، کچھ سزا سنائی ہے دنیا میں، یا اسی طرح ہر وہ گناہ جس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ حد سے مراد اسلامی سزائیں، مثلا اگر کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے تو اسے پتھروں سے مار کے سنسار کر کے رجم کر کے مار دیا جائے گا۔ اگر غیر شادی شدہ ہو کر وہ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے 100 کروڑ کی سزا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کی آیت میں فرمایا۔ اسی طرح چوری کرنے والی کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اسی طرح شرابی کی سزا سنائی گئی۔ اسی طرح فساد فی الارض، خروج، بغاوت، ان کے تعلق سے دنیا ہی میں سزا سنائی گئی۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دنیا میں جنگ کرتے ہیں، زمین میں فتنہ فساد مچاتے ہیں، یعنی بغاوت کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں، تو انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم بارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ دائیں بائیں سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا انہیں دربدر کر دیا جائے۔ یہ ہیں اسلامی سزائیں۔ اسی طرح قصاص، وکتبنا علیہم ان النفس بالنفس، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، تو یہ اس کو حدود کہا جاتا ہے۔ تو کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین دنیا میں کچھ حد نافذ کی ہو، حد مقرر کی ہو، سزا مقرر کی ہو، اور آخرت میں اس کے دردناک سزا سنائی گئی ہو۔ اسی طرح الحسن بن فضل تفصیل سے قرآن کریم کچھ آیات کو ذکر کرتے ہوئے، قرآن کریم کچھ آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کبیرہ گناہ کی بہت عمدہ تعریف بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ما سمى اللہ تعالیٰ فی قرآن کبیرا او عظیما، کسی بھی گناہ کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے
لفظ کبیر کا ذکر کیا ہے یا لفظ عظیم کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ عظیم دردناک گناہ ہے، جیسے وہ تمام کی تمام کبیرہ گناہ ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی ابتدا میں کہا کہ یتیم کو ان کا مال دے دو، اور اپنے حلال مال کے ساتھ یتیموں کا مال حرام طریقے سے داخل مت کرو، ملاؤ مت۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، یعنی اس آیت میں دو باتیں بیان فرمائی گئی، یتیم کا مال مت کھاؤ اور اپنے مال کے ساتھ حرام مال مت کھاؤ۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا انہ کان حوبا کبیرا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یتیم کا مال بھی کھا لیتا ہے، اپنے حلال مال کے ساتھ حرام مال بھی ملا لیتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، کبیر۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاسراء کے شروع میں ان قتلهم كان خطئا كبيرا، یعنی اولاد کو قتل مت کرو، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو فقر و فاقہ اور مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، اگر تم قتل کرتے ہو ان قتلهم كان خطئا كبيرا، یقیناً اولاد کو قتل کرنا محتاجی کے ڈر سے یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایک گناہ کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے کبیر کا تذکرہ فرمایا، اسی طرح عظیم کا تذکرہ فرمایا۔ شرک کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ایک بہت ہی دردناک ظلم ہے، ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی عظیم کا بھی تذکرہ کیا گیا وہ بھی کبیرہ گناہ شمار کیا جائے گا، جیسے سورۃ النور کے آخر میں اللہ رب العالمین نے واقع افک کا تذکرہ کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بعض لوگوں نے، منافقین نے تہمت لگائی تھی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے مسلمانوں تمہیں تو سن کر تصدیق نہ کرتے ہوئے، اس کو قبول نہ کرتے ہوئے، نہ مانتے ہوئے یہ کہنا چاہیے تھا یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تو بہتان، کسی پر بہتان لگانا، کسی پر غلط الزام لگانا، یہ بھی جو ہے کبیرہ گناہ شمار کیا جائے گا۔ تو حسن بن فضل کی تاریخ کے مطابق قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں کسی بھی گناہ کے ساتھ کبیر کا تذکرہ کیا گیا ہو، عظیم کا تذکرہ کیا گیا ہو، وہ تمام کبیرہ گناہ شمار ہوا کرتے ہیں۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ الکبائر ما کان فیہ المظالم بینک و بین عباد اللہ، کبیرہ گناہ سے مراد وہ کہ تمہارے درمیان اور اللہ کے بندوں کے درمیان جو کچھ مظالم ہوا کرتے ہیں، یعنی حقوق العباد سے متعلق، یعنی کوئی مسلمان کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے، مال کے اعتبار سے، زمین کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، یا اس کی عزت و آبرو پر حملہ کیا کرتا ہے، اس پر غلط الزام لگایا کرتا ہے، اس پر بہتان تراشی کیا کرتا ہے، تو حقوق العباد کو، حقوق العباد میں کیے جانے والے گناہوں کو، حقوق العباد میں کیے جانے والے حق تلفی کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جہاں حقوق دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا، اگر کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی زمین ہڑپی ہے، جب تک اس کو ادا نہیں کیا جائے گا، یا کسی پر الزام لگایا ہے، جب تک اسے معافی تلافی نہیں کی جائے گی، جب تک سامنے والا معاف نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو سفیان ثوری کی تعریف مطابق ما کان فیہ المظالم بینک و بین عباد اللہ والصغائر ما کان بینک و بین اللہ تعالی لأن اللہ تعالی کریم یعفو، صغیرہ گناہ وہ ہیں جو تمہارے اور اللہ تعالی درمیان ہوا کرتے ہیں۔ کبھی انسان سستی سے نماز چھوڑ دیتا ہے، یا انسان کچھ نافرمانی کر دیتا ہے، یا انسان کچھ گناہ کا کام کر دیتا ہے جن کے تعلق حقوق اللہ سے ہوا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے۔ قرآن کریم کے لا تعداد آیات میں اللہ رب العالمین نے گناہ گاروں سے کہا اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے گناہ گاروں اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن حقوق العباد میں جب تک انسان سامنے والے کے حقوق کو ادا نہیں کر دیتا، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی دولت ہڑپی ہے، کسی کی زمین جائیداد چھین لیا ہے، جب تک ان کو ادا نہیں کرے گا، یا کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہے ان سے معافی تلافی نہیں کر لے گا اور صحیح بات کو لوگوں تک نہیں پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا اور ایک کبیرہ گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو حقوق اللہ میں حق تلفی، حقوق العباد میں حق تلفی،
حقوق العباد میں حق تلفی یہ کبیرہ گناہ ہے، اور حقوق اللہ میں حق تلفی یہ جو ہے صغیرہ گناہ ہے، سفیان ثوری کی تعریف کے مطابق۔ تو محترم سامعین، یہ کچھ تعریفات تھی کبیرہ گناہ کے تعلق سے۔ تو ان تمام تعریفات سے ہمیں پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ جس کی قباحت، جس کی شناعت بہت خطرناک ہوا کرتی ہے، شریعت میں کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں اور عقل انسانی کی روشنی میں کوئی جرم بہت بڑا ہوا کرتا ہے، بہت دردناک، بہت المناک، بہت خطرناک ہوا کرتا ہے، دردناک ہوا کرتا ہے، وہ تمام کبیرہ گناہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اور صغیرہ گناہ ہر وہ گناہ جو چھوٹے ہوا کرتے ہیں، گناہ ہوا کرتا ہے، بھلے چھوٹا ہو کہ بڑا، لیکن وہ گناہ جو دیکھنے میں چھوٹے ہوا کرتے ہیں ان کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب ایک مسلمان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب انسان کے عقیدے کو خراب کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب انسان کو بسا اوقات جہنم کو لے کر جاتا ہے۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچنا گویا خود صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اور جو شخص بار بار کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ سلف میں کسی نے کہا ہے، المعاصی برید الکفر، گناہ کفر کے لیے ڈاک ہوا کرتے ہیں۔ انسان گناہ کرتا جائے گا یہاں تک کہ گناہوں کو ہلکا سمجھنے لگے گا، یہاں تک کہ وہ گناہوں کو ہلکا سمجھتے کفر میں داخل ہو جائے گا۔ تو انسان گناہوں کو معمولی نہ سمجھے، بھلے وہ صغیرہ ہو کہ کبیرہ، گناہ ہوا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مختلف احادیث نبویہ میں بھی کچھ کبیرہ گناہوں کی تخصیص اور تحدید کی گئی ہے، جیسے صحیح مسلم مشہور معروف روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، رواه مسلم۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کا تذکرہ تو کیا، سب سے پہلے بچنے کا حکم دیا، پھر دوسری بات ان کی ایک تعداد بتائی 7، پھر ان کی قباحت، ان کی شناعت، ان کی دردناکی، ان کی ہولناکی کو بتاتے فرمایا الموبقات، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو تباہ و برباد و ہلاک کر دیتے ہیں۔ الموبقات ای المہلکات، انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ اللہ سے شرک کرنا، دوسرا جادو کرنا، تیسرا ناحق کسی جان کا قتل کرنا، چوتھا یتیم کا مال کھانا، پانچواں میدان جنگ سے بھاگنا، اور چھٹا سود کھانا، اور 7واں پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی یا کسی بھی طرح کی غلط تہمت لگانا۔ اور دوسری احادیث میں کچھ اور الفاظ کا بھی اضافہ ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کا تذکرہ کیا گیا، 7 گناہوں کا تذکرہ کیا۔ یاد رکھیے، اس حدیث کو بنیاد بنا کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ 7 ہی ہیں، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 7 کا تذکرہ کیا، دوسری حدیث میں کچھ اور کا تذکرہ کیا۔ پھر الفضل بن الحسن بن فضل کی تعریف کے مطابق ہر وہ گناہ جو دیکھنے میں دردناک ہو، جو دیکھنے میں بہت خطرناک ہو، جو بہت ہولناک ہو، جس کی برائی سماج کے لیے، انسانی صحت کے لیے، انسان کے لیے، مسلم سماج کے لیے بہت مضر ہو، جس میں حقوق العباد کی حق تلفی کی جاتی ہو، حقوق العباد کو پامال کیا جاتا ہو، وہ سارے گناہ کبیرہ گناہ ہیں، وہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کا تذکرہ کیا گیا، 7 گناہوں کا تذکرہ کیا۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو بکرہ نفیع بن حارث کی، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر 3، یعنی قال 3 مرات، قلنا بلى یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وكان متكئا فجلس، فقال الا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكرر حتى قلنا ليته سكت، رواه البخاری، رواہ البخاری مسلم۔ صحابی فرماتے ہیں، ابو بکرہ نفیع بن حارث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اکبر الکبائر گناہ نہ بتاؤں؟ دیکھیے، پہلی والی حدیث میں الکبائر کا تذکرہ کیا گیا، اور اس حدیث میں اکبر الکبائر کا تذکرہ کیا گیا۔ جیسا کہ میں نے شروع سے بتایا تھا کہ گناہ مرتبے کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں کبیرہ سے بھی اور بڑا درجہ
اور بڑے گناہ کا تذکرہ کیا گیا جنہیں اکبر الکبائر کہا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں اکبر الکبائر یعنی بہت ہی خطرناک قسم کے دردناک قسم کے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا کہ ضرور۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا تھا نہ بتاؤں میں تمہیں؟ ہم نے کہا کہ ضرور صاحب فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اتنا کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا اور تیسری چیز یہ کہ الا وقول الزور وشہادۃ الزور، آپ بار بار دہرانے لگے، یاد رکھو جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، کسی کے بھی حق میں جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی اکبر الکبائر ہے۔ تو اس حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث کے مقابلے میں 2 اور زائد چیزوں کا اضافہ کیا، وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی اور دوسری ہے جھوٹی گواہی۔ تو محترم سامعین، یہ کچھ احادیث نبویہ سے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر امام ذہبی رحمہ اللہ مشہور و معروف محدث، مورخ اسلام، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے، جن کا انتقال 748 ہجری میں ہوا، ان کی کتاب الکبائر، امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب الکبائر میں کچھ گناہوں کا تذکرہ کیا جو کبیرہ شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ جیسے نماز کو چھوڑ دینا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، رمضان میں بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دینا، طاقت رکھتے ہوئے حج نہیں کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، رشتہ داروں سے ترک تعلق، زنا کرنا، لواطت کرنا، اللہ اس کے رسول پر جھوٹ بولنا، اسی طرح اپنے آقا اور اپنے امام کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا، اسی طرح ظلم کرنا، تکبر کرنا، فخر کرنا، ریاکاری کرنا، خود پسندی یعنی اپنے آپ ہی کو اچھا سمجھنا، جھوٹی گواہی دینا، شراب پینا، جوا کھیلنا، مال غنیمت سے چوری کرنا، اور اسی طرح ڈاکہ ڈالنا، جھوٹی قسم کھانا، کسی کا ناحق قتل کرنا اور رشوت لینا، اور مردوں کو عورتوں جیسے بن کر دکھانا، عورتوں کا مردوں جیسے بن کر دکھانا یعنی تشبہ، اور الدیوس یعنی بے غیرت انسان جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ غلط کام کو کرتے ہوئے دیکھ کر بھی جس کی غیرت نہ جاگے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اسی طرح پیشاب سے پاکی نہ لینا، تقدیر کا انکار کرنا، لوگوں کے احوال کی جاسوسی کرنا، چغلی کھانا، لعنت کرنا، فحش باتیں کرنا، دھوکہ دینا، وعدہ وفا نہ کرنا، اور اسی طرح کاہن اور جادوگروں کی تصدیق کرنا، عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا، میت پر نوحہ کرنا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، اور صحابہ کرام کو گالی دینا، کچھ اور بھی۔ ان تمام کا تذکرہ کیا امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ تمام کے تمام کبیرہ گناہ ہیں، یہ تمام کبیرہ گناہ ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ رہی کبیرہ گناہوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں۔ پھر محترم سامعین، احادیث میں جو کبیرہ گناہ کا تذکرہ کیا گیا، اجتنبوا السبع الموبقات، کیا کبیرہ گناہ 7 ہی ہیں یا 7 سے بڑھ کر ہیں؟ سلف میں سے کسی نے کہا کہ وہ 7 ہیں، اس حدیث کو بنیاد بنا کر صحیح مسلم کی، جو ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا السبع الموبقات 7۔ بعض نے کہا کہ نہیں، 7 سے بڑھ کر ہیں، 70 ہیں، جیسے امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر میں تفصیل سے بہت سے گناہوں کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح مصنف عبدالرزاق میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول مروی ہے، ان سے پوچھا گیا، سعید بن جبیر جو مشہور تابعی ہیں اور ان کے اکثر احادیث ابن عباس سے ہو کر آتی ہیں اور ابن عباس کے خاص شاگرد تھے، اور عبداللہ بن عباس نے اپنا ایک بہت بڑا علم، اپنے علم کی ایک بہت بڑی تعداد سعید بن جبیر کو بتا دی تھی، سکھا دی تھی۔ تو ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل ابن عباس رضی اللہ عنہ الکبائر اسبع ہی، ایک آدمی نے ابن عباس سے پوچھا کبائر کے تعلق سے کہ وہ 7 ہی ہیں، کیا کبیرہ گناہ 7 ہی ہیں جیسا کہ حدیث مروی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہی الی السبع اقرب، وہ 7 سے لے کر 700 گناہ تک، 700 تک ہے، 7 سے لے کر 700 تک ہیں، یعنی کبیرہ گناہ احادیث قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں اگر ان کو تلاش کرتے جائیں اور تحدید کرتے جائیں تو تقریباً 700 ہو جائیں گے، کیونکہ بہت سے گناہوں کے تعلق سے احادیث میں وعیدیں سنائی گئی ہیں، جہنم کے عذابات کا تذکرہ کیا گیا ہے،
ایسا کرنے والے پر ایک لعنت بھیجی گئی ہے، تو ان کی اگر تعداد نکالی جائے تو 700 تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ابن عباس ایک مشہور جملہ کہا کہ الا انہ لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، یاد رکھو صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ ہیں، لیکن انسان بس کبیرہ گناہ کرتا جائے اور اللہ سے استغفار کر لے ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور صغیرہ گناہ بار بار کرتا جائے، ہمیشہ دہراتا جائے صغیرہ گناہ کو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک مومن صغیرہ گناہ بتقاضے بشریعت کبھی ہو جائے تو چھوڑ دے گا، لیکن صغیرہ گناہ ہے اس وجہ سے بار بار کرتا جائے، ہمیشہ کرتا جائے، یہ مومن کی عادت نہیں ہوگی۔ پھر یہ بھی کہا کہ کبیرہ گناہ بہت بڑا ہوا کرتا ہے، لیکن انسان کبیرہ گناہ کرے پھر استغفار کر لے، کبیرہ گناہ کرے پھر اللہ سے توبہ کر لے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ کبیرہ گناہ وہ ہوا کرتا ہے جس کے ہو جانے کے بعد انسان کے لیے اللہ رب العالمین سے صدقے دل سے توبہ و استغفار اور اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، اور حقوق العباد سے متعلق اگر چیز ہے اس کو ادا کرنا، یہ واجب ہو جایا کرتا ہے۔ تو ابن عباس کے قول سے پتہ چلا کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد صرف 7 نہیں ہے بلکہ وہ 100 میں ہے، 700 تک پہنچا کرتی ہے۔ کبیرہ گناہ کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو مسلمان، جو کلمہ گو مسلمان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، کیا وہ اس سے اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خالی ہو جاتا ہے، یا وہ اسلام میں رہتا ہے، مومن رہتا ہے، ایمان کی حالت میں باقی رہتا ہے؟ یاد رکھیے کبیرہ گناہوں میں بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کو اسلام سے باہر کر دیتے ہیں، انسان کو کافر بنا دیتے ہیں، انسان کو اسلام سے نکال دیتے ہیں، جیسے کفر اور شرک۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الشرک باللہ، اور دوسری حدیث میں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ تو شرک اور کفر اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، یہ کبیرہ گناہ میں ضرور ہے، لیکن کبیرہ گناہ ایسے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا، کفر و شرک کرنے والا، وہ تو ہمیشہ کے لیے اسلام سے نکل گیا، وہ تو ہمیشہ اسلام سے نکل گیا، وہ تو کافر ہو گیا۔ دوسرے کبیرہ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو اسلام سے تو باہر نہیں کرتے، کافر تو نہیں بناتے ہیں، انسان کو اسلام سے خارج تو نہیں کرتے ہیں، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے اس بندے مومن کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اس مسلمان کے اعمال اکارت چلے جاتے ہیں، اس کا ایمان، اس کی توحید میں فرق پڑ جاتا ہے، لیکن بہر صورت وہ مومن رہے گا ہی، وہ کبھی اسلام سے نہیں نکلے گا۔ تو یاد رکھیے کبیرہ گناہوں میں شرک کے علاوہ، کفر و شرک کے علاوہ سارے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، ایمان میں ہے، ایمان سے نہیں نکلے گا۔ صرف کفر و شرک ایسا کام ہے جس کے کرنے سے وہ مکمل طور پر اسلام سے نکل کر کافر ہو جایا کرتا ہے۔ پھر محترم سامعین، گناہوں کے تعلق سے 3 اہم باتیں یاد رکھنا ضروری ہے، یہ 3 اہم جماعتوں کے عقائد کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے خوارج، اور دوسرے ہیں معتزلہ، اور تیسرے ہیں اہل السنہ والجماعہ۔ ان تینوں کا الگ الگ موقف ہے، 2 کا موقف انتہائی غلط اور کتاب و سنت کے نصوص کے برخلاف، اور 1 کا موقف یعنی اہل السنہ والجماعہ کا موقف، ان کی رائے وہی صحیح اور وہی کتاب و سنت کے عین موافق ہے۔ مسلمانوں میں بہت سی جماعتیں آئیں، بہت سے گروہ آئے، بہت سے گروہ آئے، جنہوں نے عقائد میں اپنے اپنے تئیں بہت سے نظریات اور بہت سے افکار اور بہت سے عقائد کو اپنے اندر پیدا کیا۔ وہ سارے کے سارے باطل اور گمراہ جماعتیں تھیں، جنہیں شریعت کی اصطلاح میں اہل الاہواء والبدع کہا جاتا ہے۔ بدعتی جماعتیں، گمراہ جماعتیں، الفرق الضالہ کہا جاتا ہے، گمراہ جماعتیں۔ ان کے مختلف اعمال کے تعلق سے، مختلف احکام کے تعلق سے مختلف غلط عقائد ہیں جو کتاب و سنت سے بالکل مخالف ہیں۔ تو مرتکب کبیرہ کے تعلق سے بھی، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے بندے مومن کے تعلق سے بھی یہ بعض گمراہ جماعتوں کے الگ الگ نظریات ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے خوارج۔ خوارج ایک انتہائی گمراہ جماعت اور بہت ہی متشدد اور مومن کو بات بات پر، ذرا ذرا سی غلطی پر کافر قرار دینے والی جماعت ہے۔ خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی مومن
مرتکب کبیرہ ہو جاتا ہے، کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ دو باتیں ہیں ان کے پاس، ایک تو وہ کافر بھی ہو گیا، اور قیامت کے دن وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ دونوں باتیں بڑی متشدد، ایک تو وہ اسلام سے نکل کر کافر ہو گیا، اور دوسرا قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا، جہنم سے کوئی نکلے گا نہیں، باہر نہیں آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ انتہائی غلط اور کتاب و سنت کے نصوص کے بالکل برخلاف بات ہے، برخلاف نظریہ ہے۔ دوسرا قول ہے، دوسری جماعت المعتزلہ، یہ خوارج سے تھوڑے کم متشدد، وہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ منزلۃ بین منزلتین، وہ دو درجات میں رہے گا، دو درجات میں ایک درجے میں رہے گا۔ کیسے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن قیامت کی تو جہنم کو جائے گا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو معتزلہ اس کو کافر بھی نہیں کہتے اور مومن بھی نہیں کہتے۔ مومن اس لیے نہیں کہتے کہ وہ جنت کو نہیں آئے گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، لیکن اس کو کافر بھی نہیں کہتے۔ منزلۃ بین منزلتین، دو درجات میں ایک درجہ۔ یعنی خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا اگر وہ اسی پر مر جائے تبھی اس کو کافر تو نہیں کہتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں وہ جہنم کو جائے گا اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ دو گمراہ جماعتیں ہیں۔ خوارج یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر بھی ہو گیا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی چلا گیا۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہوا لیکن جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو معتزلہ خوارج کی موافقت کرتے ہیں کس چیز میں؟ مرتکب کبیرہ کے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے، اور اہل السنہ والجماعہ کی موافقت کرتے ہیں کس میں؟ اس کو کافر نہ کہتے ہوئے، کافر نہ کہتے ہوئے۔ اب تیسرا گروہ اہل السنہ والجماعہ، یعنی کتاب و سنت کے عین موافق عقیدہ رکھنے والے، ہر مسئلے میں کتاب و سنت کے عین موافق صحابہ کرام کی فہم کے مطابق فیصلہ کرنے والی جماعت اہل السنہ والجماعت، جنہیں ہم سلف صالحین کہا جاتا ہے۔ تو اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا وہ گناہگار ضرور ہے، وہ عاصی ضرور ہے، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ضرور ہے، اس کے ایمان اس گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ناقص الایمان ہے، ناقص توحید ہے، لیکن نہ وہ کافر ہوگا اور نہ ہی اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعید سنائی جائے گی۔ وہ کافر بھی نہیں ہوگا بلکہ مسلمان رہے گا، اور قیامت کے دن اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم کو جائے گا ضرور، لیکن ایک محدود پیمانے پر سزا پانے کے بعد اس کے گناہ کے بقدر جس قدر بڑا گناہ کیا ہے اس قدر سزا پانے کے بعد وہ جہنم سے نکل کر جنت کو آ جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرتکب کبیرہ کو اللہ رب العالمین اگر حقوق اللہ سے متعلق کوئی بہت بڑا گناہ کیا تھا، اللہ رب العالمین براہ راست اس کو معاف کر کے جہنم کو بھیجے بغیر براہ راست جنت کو بھیج دے، انشاء عذبہ و انشاء عفا عنہ۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ نہ وہ کافر ہوگا اور نہ ہی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہنم کا تذکرہ دو طرح کے لوگوں کے لیے کیا گیا، ایک تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان یعنی کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، بت پرستی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کے لیے، اسی طرح جہنم کا تذکرہ ان مومنوں کے لیے بھی کیا گیا جو مختلف طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، مختلف طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور مومنوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کے بقدر وہ جہنم کو جائیں گے، کوئی کچھ دنوں کے لیے، کوئی کچھ مہینوں کے لیے، کوئی کچھ سالوں کے لیے، پھر جہنم میں بھی ان کے لیے طرح طرح کے عذابات، الگ الگ طرح کے گناہ والے کے لیے الگ الگ طرح کے عذابات ہوں گے۔ وہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد، اپنے محدود مقرر سزا کاٹنے کے بعد، بھلے وہ چند ہفتے کے لیے ہو، چند مہینوں کے لیے ہو، چند سالوں کے لیے ہو، کچھ زمانے کے لیے، وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، پھر ان کو جنت کو بھیج دیا جائے گا۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ تو مرتکب کبیرہ وہ کافر نہیں ہوگا اور نہ ہی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے اور براہ راست اس کو جنت ہی بھیج دے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ پھر ہم لوگ احادیث سے پڑھتے ہیں صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں کہ خود صحابہ کرام میں کچھ صحابہ کرام نے بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطیوں کا ارتکاب کیا، پھر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کے اس جرم کی وجہ سے جہنم کی بات بھی بتائی، لیکن ان کے لیے جنت کو بھی ثابت کیا گیا ہے، ان کے لیے جنت کو بھی ثابت کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں مرتکب کبیرہ کبھی کافر نہیں ہوگا۔ اس کی زندہ مثال کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہوگا صحابہ کرام کے تعلق سے، صحابہ کرام میں بعض صحابہ کرام نے انسان ہونے کے ناطے کچھ غلطیاں کی، لیکن باقاعدہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھی پالی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے جنت واجب بھی کر دی گئی۔ ایک اور بات یاد رکھیے، اگر کسی مسلمان نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، حدود والے گناہوں کا ارتکاب کیا، مثلا کسی نے قتل کر دیا کسی کا، یا شادی شدہ ہونے کی وجہ سے زنا کیا تو اس کو سنسار کر دیا گیا، غیر شادی شدہ تھا اس کو 100 کوڑے مارے گئے، چوری کیا تھا اس کے ہاتھ کاٹے گئے، زمین میں فتنہ فساد مچا رہا تھا اس کو قتل کیا گیا، سولی پر چڑھایا گیا، در بدر کر دیا گیا، اگر کسی مسلمان کو اسلامی حدود کا جو تذکرہ قرآن حدیث میں کیا گیا ہے وہ سزا اگر دنیا میں دے دی جائے تو آخرت میں اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی سزا دنیا میں دے دی گئی ہے، دنیا میں دے دی گئی ہے۔ اس کی مثال صحابہ کرام میں ایک مرد، ایک صحابی اور ایک صحابیہ نے زنا کیا، وہ کون تھے؟ وہ ماعز بن مالک الاسلمی، اور اسی طرح ایک اور عورت تھی غامدیہ، ان دونوں نے زنا کیا، مشہور معروف حدیثیں ہیں۔ ان دونوں نے جو ہے اپنے گناہ کا اعتراف بھی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو رجم کرنے کا حکم بھی دے دیا، تو انہیں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیے، زنا جیسا سنگین جرم، اعتراف بھی انہوں نے کیا اور دنیا میں اس کی سزا بھی دے دی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت بھی دی، آپ نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتہم، یہ ماعز الاسلمی نے ایسی سچی اور مخلص اور صادق توبہ کی ہے، اگر ایک جماعت ایک امت بانٹ دی جائے ان کے لیے کافی ہو جائے گی، ان کے لیے بھی کافی ہو جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے دوسری حدیث میں جنت کی بھی خوشخبری سنائی ہے۔ تو محترم سامعین، ان حدیث سے پتہ چلا کہ مرتکب کبیرہ وہ مومن ہے، مانا کہ کمزور مومن ہے، کمزور ایمان والا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، تحت مشیت اللہ، ان شاء عذبہ وان شاء عفا عنہ۔ تو مرتکب کبیرہ کو کافر قرار دینا یا مرتکب کبیرہ کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں قرار دینا یہ بالکل ہی غلط عقیدہ ہے۔ پھر محترم سامعین، مرتکب کبیرہ کا ارتکاب، مرتکب کبیرہ یعنی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا وہ کیا کرے؟ انسان اگر اس سے کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اگر کسی مسلمان نے معاذ اللہ مومن ہونے کے بعد کفر کر لیا، جسے ارتداد کہا جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اسلام میں لوٹ آئے، اسلام میں لوٹ آئے اور سچا اور پکا مومن ہو جائے، مخلص مسلمان ہو جائے۔ اگر کوئی مسلمان کفر کے علاوہ دوسرے جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان کا ارتکاب اگر کرتا ہے، ان میں دو باتوں کا خیال کیا جائے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ اگر کوئی بندہ ارتکاب کرتا ہے، حقوق اللہ کے ارتکاب کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سچی توبہ کرے، مخلص توبہ کرے، اللہ تعالیٰ استغفار کرے، اور زندگی بھر کے لیے وہ گناہ نہ کرے، اس گناہ کے لیے اس کے دل میں شرمندگی ہو، ندامت ہو، افسوس اور پچھتاوا ہو، اور وہ عزم کرے کہ وہ کبھی اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرے گا، اور اس گناہ سے متعلق جو جو چیزیں اس کے پاس موجود ہیں ان تمام کو توڑ پھوڑ کر اپنی زندگی سے نکال باہر کر دے۔ یہ حقوق اللہ سے متعلق۔ اگر حقوق العباد سے متعلق ہے، کسی کا مال کھایا ہے، رشوت دیتا لیتا ہے، یا کسی کو تکلیف دیتا ہے، یا ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہے، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ یعنی اس گناہ کے
کرنے پر ندامت بھی ہو، افسوس بھی ہو، شرمندگی بھی ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہو، اللہ سے توبہ استغفار بھی کرے، ساتھ بندوں کے حقوق کو ادا بھی کر دے۔ ایسا نہیں کہ کسی کا حق چھینا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، سچی توبہ کر کے بیٹھ گیا ہے، حقوق ادا نہیں کر رہا، نہیں، یہ سچی توبہ نہیں ہوگی۔ ان کے حقوق کو ادا کر دے، تبھی جا کر یہ سچی توبہ، یہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے بچنے کے لیے یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے، سچی توبہ اور اپنے گناہوں پر شرمندگی، ندامت اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم، اور وہ گناہ کے سارے اسباب و ذرائع سے اپنے آپ کو مکمل دور کر لینا، اور حقوق العباد سے متعلق کوئی چیز ہو تو اس کو اپنی زندگی سے نکال دینا اور بندوں کے حقوق ادا کر دینا۔ محدثین رحمہم اللہ نے جہاں مختلف کتابیں لکھی ہیں، اس کے تعلق سے بہت سی کتابیں، بہت سے مقالات، بہت سے مضامین لکھے گئے ہیں، انسان ان کو پڑھے، ان کے تعلق سے دروس کو سنے، تاکہ کبیرہ گناہ، ان کی قباحت، ان کی شناعت، ان کی درندگی ایک انسان کے سامنے آ جائے، اور انسان گناہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لے کہ یہ گناہ اس کو کہاں لے کر جائیں گے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب الکبائر لکھی ہے، جو مختلف زبانوں میں چھاپی گئی ہے، اس کو اپنے پاس رکھیں۔ اسی طرح امام حیثمی رحمہ اللہ، ابن حجر الحیثمی، یاد رکھیے ابن حجر دو طرح کے ہیں۔ ابن حجر محدثین میں دو لوگ ہیں، ایک حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو 763 ہجری میں وفات پیدا ہوئے اور 852 ہجری میں وفات پائے، فتح الباری والے، اور ایک ابن حجر ہیں، ابن حجر الحیثمی جو 909 ہجری میں پیدا ہوئے اور 973 ہجری میں وفات پائے۔ تو حافظ ابن حجر الحیثمی رحمہ اللہ نے بھی کتاب لکھی ہے، کتاب الزواجر عن الکبائر۔ تو یہ دونوں کتابیں اردو زبان میں، انگریزی زبان ترجمہ کی گئی ہیں، ایک مسلمان انہیں پڑھے تاکہ اس کے سامنے کبیرہ گناہوں کی قباحت، اس کی شناعت اور اس کی ہولنا کیا جائے، اور ایک مسلمان ان گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو صغیرہ، کبیرہ اور ہر طرح کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ معرفت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقوق اللہ، حقوق العباد پوری طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق اللہ میں حق تلفی سے، حقوق العباد میں حق تلفی سے اللہ تعالیٰ معرفت فرمائے۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔